تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار اہل سنت، برکاتی دولہا، عرس قاسمی، عرس قاسمی برکاتی سید عبد القادر صاحب قلعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرور ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، وہاں کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر آبروئے خاندان برکات، تاج المشائخ حضور سیدی سرکار امین ملت سیدی سندی سید امین میاں صاحب قبلہ متظل العالی، وہ حضور مخدوم گرامی قدر شرف ملت حضرت سیدی اشرف میاں صاحب قبلہ متظل العالی، اور ہمارے رفیق و شفیق حضور رفیق ملت حضرت پیر سید نجیب میاں صاحب متظل العالی، شہزادہ والا تبار ولی عہد خانقہ عالیہ برکاتیہ حضور سیدی امان میاں صاحب قبلہ متظل العالی، وہ جمیع شہزادگان عرش مقام سادات کرام، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، اور ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل مجدد سلسلہ برکاتیہ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ منبر نور پر خاندان نور کے چشم و چراغ اور بالخصوص اس خاندان والا تبار کی قیادت کرنے والی شخصیت حضور سیدی سرکار امین ملت کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت حضور قبلہ کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائیں، اور بہت دور اور دیر تک اس نورانی اور اسلاف کی یاد دلانے والے چہرے کی ہم زیارت کر سکیں۔ مجھے آج کی اس محفل کے لیے جس عنوان کی طرف حکم دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الفاتحہ کی کچھ آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے یہ سورہ مبارکہ تو ام الکتاب ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سبع مثانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہے، بے شمار نام ہے، اور اس کی برکتیں بھی بہت ہے، لیکن اختتامی آیات جو ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا، اس میں یہ ہے کہ یوں دعا کی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ ہماری کامیابی کا انحصار، ہماری کامرانی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام اور احسان فرمایا۔ حالانکہ جتنی کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، اور جس وقت لوگ دعا کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے تو جس مقصد کے لیے اس دعا کو، اس سورت کو پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن سورہ مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے ان کے راستے چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ پھر آگے ایک مقام پر اس کی یوں صراحت کی گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں، یعنی ان کے راستے چلو، عمل کے معاملے میں بھی ان کے راستے چلو۔ حالانکہ یہ بات بھی بہت زیادہ دکھ کی ہے کہ ہم جن کا راستہ چلنے کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ان کے راستے نہیں چلتے، بلکہ جن کے راستے چلنے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم رات و دن انہی کے راستے چل رہے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے عمل کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔
انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے۔ اور عقیدے میں جب ہم انعام یافتہ بندوں کا راستہ دیکھتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ راستہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اللہ اکبر، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام اگر کسی کو بلند عطا فرمایا ہے تو وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر ہم سب کی آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء ان کے مقتدی ہیں اور وہ مقتدا ہیں، اس لیے کہ بلکہ یہ بات بتانے کے لیے مسجد اقصی میں شب معراج سب کو جمع کر دیا گیا اور لوگوں نے لوگوں کو دکھا دیا گیا، قیامت تک کے لوگ دیکھ لیں کہ سب سے آگے جو کھڑا ہے وہ نبیوں کا مقتدا ہے اور سارے انبیاء ان کے پیچھے ہیں۔ اسی کو اہل سنت کے امام کہتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا آدھی کے اوپر آخر دست دستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، وہ شفیع المذنبین ہے، اللہ اکبر، سید الملائکہ جبریل امین ان کے طلبوں کو بوسہ دے کر بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے طلبوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایریا رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایریا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان کی رفتار ایسی ہے کہ لوگوں نے ان کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھا، لیکن اللہ اکبر، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھنے والوں کو پھر یہ منظر بھی دکھا دیا گیا کہ جب وہ اپنی رفتار سے چلے تو جبریل امین تھک تھک کر رہ گئے، اور امام اس کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، نگاہ چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اگر وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ اپنی رفتار سے جاتے ہیں تو پھر جبریل امین جیسا طاقتور بھی اللہ اکبر ان کا ساتھ نہیں دے پاتا، اور وہ تھک کر کے اللہ اکبر نگاہ حسرت کے ولولے جو ہے وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، وہ نبیوں کے سلطان ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ قائد المرسلین ہے، وہ آخری نبی ہے۔ تمام اولین اور آخرین میں خدا کی مخلوق میں جس کو جو ملا، جتنا ملا سب انہی سے ملا ہے، اللہ اکبر۔ اور آخرت میں بھی سب انہی کی طرف احتیاج رکھیں گے، سب انہی کے محتاج ہوں گے۔ ہما شما تو کیا، میں اور آپ تو کیا، نمازی غازی حاجی تو کیا، انبیاء کو بھی ان کی طرف نگاہ احتیاج ہوگی، حتیٰ کہ اللہ اکبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ان کی طرف اس دن احتیاج ہوگی، جس دن کسی کی نہ چلے گی، جس دن کوئی بات نہ کر سکے گا، جس دن کا منظر یہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اللہ اکبر۔ اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے خدا کی حیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ اس وقت کوئی اگر کلام کرے گا تو وہ جسے اذن دیا جائے، اور وہ معصوم کون ہوگا؟ وہ ہمارے اور آپ کی آقا محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی، سب کو انہی کی طرف احتیاج ہوگی۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جنہوں نے کعبہ بنایا خدا کی محبت میں، جنہوں نے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، میرے امام اس کو یوں کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حضرت رسول اللہ کی، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہے، ہم ایمان لانے کے معاملے میں انبیاء
के हवाले से तफरीक नहीं करते, अल्लाह अकबर। लेकिन अंबिया में अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी, जिसको जो फजीलत दी है उस फजीलत को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर उसके बाद असहाबे पाक की बारी आती है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी के बाद, अंबिया के बाद अल्लाह की मखलूक में, इंसानी कायनात में अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी को अता फरमाया है तो अहले सुन्नत का जमहूर अकीदा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर असदकुस सादिकीन है, अल्लाहु अकबर, सैयदुल मुत्तकीन है। वो सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि अत्का है, और कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर क्या है? इसी अल्लाहु अकबर जिस खानकाह में हम बैठे हैं उस खानकाह के मोरी से आला, जद्दे आला हुजूर सैयदी मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी मशहूर ज़माना और मकबूल बारगाह रिसालत किताब में सबे सनाब शरीफ में लिखते हैं कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफ्ल नमाज और रोज़ों की वजह से नहीं मिला, नफली इबादत की वजह से मर्तबा नहीं मिला, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला है। और दिल की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर का हाल ये था, अल्लाह अल्लाह किताबों में आता है कि सिद्दीक अकबर जब अपने घर को लौटते, जब अपने घर को वापस जाते तो अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर का दिल नहीं लगता, और सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान बेचैन रहते, अपनी बीवी के पास बेचैन रहते, अपने घर में बेचैन रहते। लोग कहते हैं इंसान को अपने घर सुकून मिलता है, जब लोग काम से फारिग होते हैं तो ऐसे घरों की तरफ लौटते हैं जैसे परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। लेकिन बार सिद्दीक को अपने घर में करार नहीं आता। सैयदना सिद्दीक अकबर जब घर में बेचैन होते हैं तो अपना घर छोड़कर मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पर जाते हैं और हुजूर की चौखट पे पर्दा पड़ा रहता है, और सिद्दीक अकबर कभी ये रुखसार मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे रखते हैं, कभी ये रुखसार मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे रखते हैं। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो सिद्दीक का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत की दहलीज पर होता है। अंदाजा तो फरमाए, इसी को तो उस्ताद ज़मान यूं रोशनी लेकर तमन्ना करते नजर आते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। करे यार पर जबी साई करना ये कई सजदों की कबूलियत की जमानत हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर करे यार पर अपनी अल्लाह अपने रुखसार पर रख करके रात पर पड़े रहते हैं। अल्लाह अल्लाह जब सुबह होती है हुजूर अपने दरे अक़दस से पर्दा हटाते हैं तो पूछते अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें लाई है, किस जरूरत के तहत यहाँ आए हो? और सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अपने घर जाता हूँ तो आपके बगैर करार नहीं आता, आपके बगैर दिल नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि परवाने को चढ़ाया तो बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल हुजूर आपके बगैर करार नहीं आता, आपके बगैर चैन नहीं आता। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कहते आका बस मेरी तमन्ना ये होती है कि जब मैं आपको न रखूं तो आपकी चौखट पे पड़ा रहूं, जब सुबह हो तो सुबह के वक्त हुजूर सबसे पहले अगर किसी को पे नजर डाले, सबसे पहली नजर सुबह में अगर किसी पे पड़े तो अबू बकर पे पड़े, और अबू बकर सबसे पहले सुबह किसी का चेहरा देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे। ये सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीक अकबर जिसके लिए फरमाया जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया हमने सबके सलूक का बदला अदा कर दिया। लेकिन अबू बकर क़यामत के दिन हमारी तरफ से अल्लाह अबू बकर को बदला अता फरमाएगा। वो सिद्दीक अकबर जिसने जान कुर्बान की रसूलुल्लाह पर, अल्लाह अल्लाह गार में जान कुर्बान की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर की फिर
قربانیاں کیا ہے. ایک وقت ایسا آیا دین پر جب دین کی کشتی ڈولنے لگی، جب دین کی کشتی ڈولنے لگی اور ایسے خطرات تھے، اس وقت صدیق اکبر نے کیسے سہارا دیا. اللہ اکبر. ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، مرضی یار کے مطابق، تو وہ قبائلی علاقے جو لوگ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ دین سے باہر ہونے لگے. یہ کیسا نبی ہے جو معاذ اللہ دنیا سے چلا گیا؟ ارتداد کا فتنہ ہوا، پھر اس کے بعد حالات کے ہوئے، کسی نے زکات دینے سے انکار کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے نبوت کے حوالے سے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، دین کی کشتی ڈگمگاتی نظر آئی. اس وقت جس نے سہارا دیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت امت کو سہارا دیا جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار لے کر کے کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ محمد عربی وصال فرما چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر. کوئی بے ہوش ہو رہا تھا، کوئی رو رہا تھا. اس وقت منبر پہ آ کے صحابہ کو سہارا دینے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا احسان یہ ہے. اللہ اکبر. جس نے اعلان کیا منبر پہ آ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللہ اکبر. محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی جو رسول تشریف لائے، تو اگر وہ شہید ہو جائیں یا اللہ رب العزت کے بلاوے پر تشریف لے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں نہیں. صحابہ کہتے ہیں جس دن صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی ہم تو بھول چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے. یہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں جنہوں نے اللہ اکبر اسلام کو سہارا دیا، سنبھالا. اللہ اکبر. صدیق اکبر پہ بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دو مصرے حضور محدث اعظم ہند کہ چوچکی رحمت اللہ علیہ کے پڑھے جائے تو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی. ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی اس سے زیادہ فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی. حتیٰ کہ فرض کرو حضرت سیدی میر عبد الواحد بن گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے اپنی کتاب میں، میں وہیں سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، ماہریرا والوں کو اور ماہریرا مطہرہ سے جو ہے وہ منسلک رہنے والوں کو بہت زیادہ ادھر ادھر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ماہریرا پر خصوصی فیضان ہے کہ ہمیں عقیدے کی بات کرنا ہو تو بھی ماہریرا کا حوالہ کافی ہے، اور اگر عمل کی بات کرنا ہو تو بھی کافی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر ہم سب سنابل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو ماہریرا کے جدی آلہ ہے، اور اگر ہم فتاوی رسولیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ فتاوی رسولیہ لکھنے والا ماہریرا کا غیر نہیں تھا، بلکہ ماہریرا نے توجہ دی تو اللہ نے آل رسول کی توجہ سے امام احمد رضا کے کلام میں وہ طاقت عطا کر دی کہ مشرق و مغرب میں ان کے علم کی چنانیوں کے سکے بیٹھے ہوئے نظر آئے. اور اسی ماہریرا سے آواز اٹھی کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ کو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھو. یہ ماہریرا ہے، ماہریرا جس فضل رسول سیف اللہ المسلول سے بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ مسائل پوچھا کرتے ہیں، وہ فضل رسول بھی کہیں اور کا فیض یافتہ نہیں ہے. وہ حضرت فضل رسول سیف اللہ المسلول قادری بدایجونی اپنے آپ کو برکاتی کہلانے پر فخر کیا اس لیے کہ اچھے میاں کی اچھی اچھی نعمتیں پائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں سیف اللہ المسلول بنا دیا. وہ محب رسول
الفہول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ، جس کے بارے میں امام اہل سنت جیسی ہستی 200 اشعار قلم بند فرمائے اور پھر کہے کہ پیر تجھ سے ملا محب رسول، جس کے ذریعے سے پیر تک رسائی کی بات کرے وہ تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی بھی اسی ماہریرہ کے خوشچینوں میں ہے۔ ماہریرہ کیا ہے؟ بلکہ ایک بات عرض کروں، ہر دور میں کام جس نے کیا وہ نبی کا خاندان ہے، یا اس نے کیا جس سے نبی کے خاندان کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ باقی کے کام کہیں اور نہیں ملے گا، یا تو نبی کا خاندان ہے یا تو نبی کے خاندان سے جڑے ہوئے افراد ہیں۔ دیکھ لیں، آپ کہیں گے امام اعظم نے کام کیا، میں نے کہا دیکھو تو جڑے کس سے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق سے جڑے ہوئے، خود کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھیں کشف المحجوب کے مصنف کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے۔ یہ خاندان آپ دیکھیں تو صحیح، یا نبی کا خاندان کام کرتا ہے یا نبی کا خاندان جس پہ ہاتھ رکھتے کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر نبی کے خاندان سے ہٹ کے کوئی کام کرنے نکلتا ہے تو نکلتا ہے کام کرنے اور پھر فرقہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہیں دیکھا کام کرنے تو اشرف علی بھی نکلے تھے، کام کرنے تو قاسم نانوتوی جیسا بندہ بھی نکلا تھا، لیکن کیا ہوا؟ نبی کے خانوادے کی حمایت نہ ملی، نکلے کام کرنے تھے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے نکلے تھے، خود ہی گمراہ ہو کر کے رہ گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح خانوادہ نبوت کی برکتیں، اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، مجھے پھر بلگرام یاد آیا، یہ وہ خاندان ہے زید شہید کا خاندان۔ یہ زید شہید کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چھوٹے صاحبزادہ۔ لوگوں صرف کربلا میں مظلومیت کی شہادتیں نہیں ہوئی، کربلا کے بعد بھی نبی کے خانوادے پہ بہت ظلم ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہے، حضرت امام محمد باقر کی شہادت ہے، حضرت امام جعفر صادق کی شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے، امام علی رضا کی شہادت ہے۔ یہ شہادتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے کسی سے ٹکرانے کے لیے جرأت چاہیے، اور جرأت خریدی نہیں جاتی، جرأت خون میں منتقل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اس پر بتاؤں، ماہریرہ مطہرہ سے بلگرام شریف سے کتاب چھپی، اور بلگرام شریف کون؟ یہ اسی خاندان کا جو عظیم مورث اعلیٰ جد اعلیٰ حضرت میر سید محمد دعوت الصغریٰ، جو قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 800 سال سے ماہریرہ اور اس کے افراد اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری اور اہم بات، آپ اس سے آگے اس خاندان کی خدمت کا سلسلہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کو سومنات کے نام سے آپ جانتے ہیں، پرباس پاٹن، وہاں میر سید محمد علی یا سید محمود علی زیدی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آمد ہندوستان میں سرکار غریب نواز سے پہلے، اور کچھ تاریخی شواہد ایسے ملتے ہیں کہ محمود غزنوی جیسوں کو خطوط بھیج کر ہندوستان مدعو کرنے والی جو شخصیت ہے وہ انہی کی ذات ہے، سید محمود یا سید محمد زیدی کی ذات۔ یہ وہ کون ہستی ہے؟ یہ بلگرام شریف کے اسی خاندان، ماہریرہ مطہرہ کے اسی خاندان کے فرد ہے۔ اس سے پتا چلا کہ صرف 800 سال سے اس خاندان کی خدمت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محمود غزنوی آئے تھے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے محمود خود نہیں آئے تھے، ان کو بلانے والا اسی خاندان کا چچیارا ہے جس نے بلایا اور ہند کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ مزید تاریخ آپ اس طرف توجہ دے سکتے، وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ان کے نام میں چونکہ پرانی تاریخ ہے تو لوگوں کو اختلاف بھی واقع ہوا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہے،
نظم اللعالی، یہ نظم اللعالی میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں ایک واقعہ ہے جو دین کی خدمت اور جرأت پر اشارہ کرتا ہے. میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں کہ برکاتیوں، محررہ مطہرہ سے وابستہ لوگوں، کہ یہ خاندان کیسا عظیم خاندان ہے جس کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ اور کسی کے ہاتھوں میں انڈائریکٹ عطا تھا. اگر کوئی کہ چوچے مقدسہ سے اشرفی سلسلے سے وابستہ ہیں تو وہاں تو چشتیت سے 600 سال سے چل رہی تھی، لیکن قادریت کا فیضان شیخ المشائخ حضور سیدی ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو یہ فیضان قادری سلسلے کا پہنچا ایک ترک سے، وہ سیدی آل رسول محرروی ہے. تو پتا چلا قادریت کے اعتبار سے وہاں بھی فیضان. پھر بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا ہے، بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا ہے، بدایوں شریف میں بھی اس کی برکتیں، یہاں سے وہی برکتیں وہاں بھی ہیں، بریلی شریف میں بھی ہیں. اس طریقے سے اور پھر اللہ اکبر جہاں جہاں آپ دیکھیں پھر وہ برکتیں آپ کو نظر آئے گی. بلکہ وارث دیوا بھی تو اسی خاندان کے کوچہ چین ہے. سرکار وارث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب. تو عرض یہ کر رہا تھا میر سید محمد بلگرامی، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے جرأت ہونی چاہیے اور بغیر جرأت کے کام نہیں چلتا. تو حضرت سید سرکار زید شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے، بابا بہت روتے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو رہتے ہیں. تو حضرت امام باقر نے کہا بھائی جو دکھ بابا نے دیکھے اگر وہ پہاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. آپ نے فرمایا میں تو اس مشن کو جاری رکھوں گا. واقعہ یہی ہے، بس میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. میں تو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں. حضرت زید شہید سے امام باقر نے کہا کہ ایسا ہوا تو کہا میں تو اپنے مشن کو، دادا کے مشن کو جاری رکھوں گا. تو اس وقت امام باقر نے فرمایا بھائی اگر تو اپنا نسب ظاہر کر کے جائے گا، حالات دشمنی کے ہیں، لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، خاندان نبوت کے دشمن ہیں، ایک کام کرو تم اپنا نسب چھپا کر جاؤ، کیونکہ نسب چھپا کر جاؤ گے تو تمہیں ہو سکتا کچھ آسانی میسر آئے. دیکھو جو اہل بیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خاندان کے خون کی تاثیر کیا ہے، کیونکہ یہ خاندان کا خون کیا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں ہے وہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، اہل بیت اطہار ہے. زید شہید کو کا نسب چھپا کے جانا ورنہ لوگ دیکھیں گے زیادہ دشمنی کریں گے. آپ نے تاجروں کا لباس پہنا اور تاجروں کے بھیس میں گئے، مسجد میں گئے تو جمعہ کی نماز کے لیے بادشاہ وقت مصلی پہ جا رہا تھا. زید شہید ابھی تک آپ تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن مشہور تو ابھی بات ہم کر رہے ہیں اس لیے، ورنہ لوگ کہیں گے اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے آپ ان کو شہید کیسے کہتے ہیں. لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے حضرت زید ابن علی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ برداشت کریں، مگر خون رسول اور شیر بطول برداشت کرنے نہیں دیتا، باطل کو برداشت کرنے نہیں، اس کا بازو پکڑا، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ وقت کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر کے اس کو کھینچا. خود مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی، شور ہوا، کس نے ایسی گستاخی کی، بادشاہ کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا اور خود آگے بڑھ گیا. ماننے والوں نے جیسی نماز ہوئی جلدی سے سائڈ سے نکال دیا اور اس شور اور ہنگامے میں ان کو نکال کر کے پھر شور ہوتا چلا گیا. بادشاہ کو کسی نے کہا وہ ایک تاجر تھا، تاجر جو آیا اور اس نے ایسا کر گیا، اس واقعے کو بھول جایا جائے، فراموش کر دیا جائے. وہ بادشاہ اگرچہ اس وقت کا اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے دل میں اہل بیت کا کینہ تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کام اتنی جرأت کا کسی تاجر میں نہیں ہو سکتا. اگر اتنی جرأت
انجام دے سکتے. یہ وہ خانوادہ ہے جس کی غلامی پر ہمیں فخر ہے، جس کی غلامی پر اعلیٰ حضرت کو فخر تھا، جس کی غلامی پر تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی کو فخر تھا، جس کی عظمت کے ترانے وارث دیوا گنگناتے نظر آئے. یہ وہ خانوادہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم کی باری آتی ہے. اور فاروق اعظم کون؟ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہے اور فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں. ذرا توجہ کرنا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ. اللہ کے رسول جلوہ گر ہے، حضور کی خدمت میں جبریل امین موجود ہیں، فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل، کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، عمر کو آسمان والوں سے، عمر کو زمین والوں سے زیادہ، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. اسی لیے مجھے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر راضی تو ہے مگر آسمانوں پر راضی نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہے. تو سرکار فاروق اعظم کے بارے میں سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. تو میرے آقا نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ فرمایا پھر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی فضیلت بیان کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی تو دیکھیں. اللہ کا محبوب اپنے صحابہ کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں اور جبریل سے کہتے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. تو جبریل امین بھی پھر جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے. جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی کہ 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور میں عمر کی فضیلت بیان کروں، تو 1000 سال کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی آبادی مگر کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے بعد. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سیدنا عثمان کون؟ ذو النورین. اللہ نے یہ شان عطا کی حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ کلثوم ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئی. امام اہل سنت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا نشانہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. وہ عثمان غنی جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی، وہ عثمان غنی جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی اللہ اکبر جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی جس سے اللہ کے رسول خود بھی حیا فرماتے ہیں. یہ سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا، ہم سب کے مولا اللہ اکبر خاتم ولایت فاتح خیبر سیدنا علی کے مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. 4 خلیفہ ہے اہل سنت و جماعت کے متفق عقیدے اور نظریے کے مطابق. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے نبی کے 4 خلفاء کی شان تو یہ ہے جس طرف نظر کیجئے ایسا لگتا ہے اسی گل میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ اکبر نبی کے بعد کا ہر گنے پر اپنی شان جدا رکھتا ہے. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. ان کی کوئی نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، بلکہ اللہ اکبر کنز العمال میں تو یہاں تک ہے اللہ حسان بن ثابت نام لکھ کر لاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں حسان تو نے میری شان میں تو لکھا، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے، ذرا اس کی شان میں بھی تو لکھا کر. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں جس کی شان لکھنے کے لیے حسان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. یا
یعنی اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اور یہ جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہی نظریہ حضور غوث اعظم کا، یہی سرکار غریب نواز کا، یہی قطب الدین بختیار کاکی کا، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سلمانی کا، یہی ماوراء کے بزرگوں کا، یہی بلگرام کے بزرگوں کا۔ اللہ اکبر! کسی کی ترجمانی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل نے کی، اسی کی ترجمانی سرکار آل رسول احمدی کے عظیم جانشین سرکار نور سیدی ابو الحسین احمد نوری نے سراج العوارض میں کی، جس کا ترجمہ مرشد اجازت حضور سیدی امیر ملت نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بزرگوں کو عقائد کے معاملے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ کو بتا دوں ہم لوگ تفضیل شیخین کے قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، آج کل کا نہیں بلکہ یہ نظریہ 1400 سال کا، بلکہ مولائے کائنات یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کے بعد، بلکہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا بابا رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں کس کا ذکر کیا جاتا تھا، کس کو مانا جاتا تھا، کس کا مرتبہ ہے؟ تو اس وقت تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب جن کا نام لیتے تھے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، بلکہ مصلی پہ حادثاتی طور پہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ مفتی چار ملت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بابا، میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، آپ عمر کو یا کسی اور کو کھڑا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت جملہ فرمانے کے بعد فرمایا نہیں، میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے۔ بلکہ ایک موقع آیا کہ صدیق اکبر کو تاخیر ہو گئی اور صدیق اکبر نہیں آئے، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، آپ کی آواز بلند تھی، آپ نے کہا صفے درست کر لیں، تو اللہ کے رسول تک آواز پہنچی، فرمایا کون ہے؟ کہا عمر۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، جس قوم میں ابو بکر ہوگا پھر اس قوم کی امامت کا کسی اور کو نہیں دیا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا پھر وہ ہماری دنیا کا امام ہے، تو اس پر کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا؟ یہ میں آپ کے سامنے مفہوم کے طور پہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر مولا مشکل خوشحالی یہ مرتضیٰ، لیکن یہ ایک بات عرض کر دوں، علی کے مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، مگر کچھ لوگ یا تو مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے شیخین کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شیخین کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے سے انسان رافضی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ امام اہل سنت تفضیل شیخین پر کتاب لکھتے مطلع القمرین، اور اس میں مولا مشکل کشا کے جو فضائل پڑھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قلم کے اندر وہ روانی ہے جس سے جو بلکہ یوں لگے کہ کوثر و تسنیم میں ڈوبا ہوا قلم چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ میں یہاں پر اس کا ذکر کروں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیوں کو، اس سرکار ابو القاسم عرس قاسمی کے موقع پر ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، فاروق اعظم کو ان کے بعد مانتے رہیں گے، عثمان غنی کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر علی نہ کرو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ذکر علی رافضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حدود شرع میں ہو تو رافضیت، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، جو چیز عبادت ہوگی وہ رافضیت کیسے ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں، آئیے پھر مولا مشکل کشا، کون مولا مشکل کشا؟ وہی میر سید محمد بلگرامی نظم العالی کے حوالے سے پڑھو، میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہے۔ میر سید محمد بلگرامی نظم العالی میں لکھ رہے ہیں علی کون؟ اللہ اکبر، وہ علی کے مرتضیٰ فاتح خیبر، ان کی شان یہ ہے، صاحب نظم العالی لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے شکم میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، میرے آقا سے مخاطب ہو گیا، ابھی میرے آقا کی عمر شریف 30 سال سے نہیں بڑی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے شہزادے جب تمہیں آتا دیکھتا ہے میرا بیٹا، میرے شکم کا بچہ، تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا،
اور جدھر میں تم رخ کرتے ہو وہ تمہاری طرف پشت نہیں کرتا بلکہ تمہاری طرف وہ رخ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پشت نہ کرے کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. یہ مولا کائنات کے شان. کون علی؟ اب بطول قمرین سے کچھ روایتیں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات جب جنگ پہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. کون علی؟ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے. کون علی؟ وہ علی یہ مرتضی جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے. بلکہ پھر میرے امام کہتے ہیں وہ علی کون علی؟ اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، مرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کون علی؟ میرے امام لکھ رہے ہیں اللہ اکبر کہ اولیاء اور صوفیاء سے پوچھ علی کون ہے کہ ان کی در کی غلامی کیے بغیر کسی کو اللہ کا وصل نہیں مل سکتا، خدا کا قرب نہیں مل سکتا. اور پھر دو مصرے لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے. عشر مبشرہ ہے پھر وہ 10 جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 4 کا ذکر آپ سن چکے. اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے پھر سلسلہ در سلسلہ اور پھر ہم قادریوں کے لیے ہمارے مرشد پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب غوث الاغواث رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب ولیوں نے اپنی گردن جھکائی. جو زمین کے اوپر تھے انہوں نے بھی، جو زمین کے اندر تھے انہوں نے بھی، حتیٰ کہ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں زبدۃ الاثار میں کہ جس وقت غوث اعظم کو کچھ لوگ آج کل اس پر بھی کچھ بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنا اس لیے کہ ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اور جسے غوثیت ماں سے فیضان ملا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا. فیض لینے والا جانتا ہے دینے والے کی شان کیا ہے. جنہیں کچھ نہ ملا پھر ان کی تو بات ہی الگ ہے. تو سرکار غوثیت ماں کیا شان رکھتے. شیخ محقق فرماتے یہ بات بلکہ امام اہل سنت نے بھی لکھا عالم سکر میں نہیں کہی گئی، بے ہوشی کے عالم میں نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ نے حکم دیا. معمول من اللہ تھے آپ اس بات کے کہنے میں، اللہ نے حکم دیا. اور پھر شیخ محقق تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ بات فرمائی اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نور کی آپ کے دل پہ تجلی فرمائی اور رسول اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے خلعت عطا فرمائی جو پہنائی گئی. اور پھر حکم ہوا کہ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت اولیاء اللہ سے پوری زمین جو وہاں کی تھی بھر گئی، حتیٰ کہ جنات حتیٰ کہ فرشتے افق بھر گیا اور سب نے اللہ اکبر. جو اولیاء تھے انہوں نے کہا اللہ اللہ ہماری گردنوں پر آپ کا قدم. جو وہاں پر موجود نہیں تھے اپنی اپنی جگہ پہ کہا. حتیٰ کہ ان کی یہ بات کہنے سے پہلے تفریح الخاطر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم. تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا ایک جوان ہوگا وہ اجمی ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. تو اس وقت تک کہ اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے میں پہلے ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں. حتیٰ کہ حضرت سید الطائفہ شیوخ میں سے ہوتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کے، لیکن آپ نے پہلے ہی گردن جھکائی. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جو چاہے مرتبے عطا کرے. تو غوث پاک نے جب فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ سیدنا شیخ رفاعی نے فرمایا، عرض کیا کہ میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور ہمارے ہند کے تاجدار 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی سرکار غریب نواز نے بھی فرمایا میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی. اور اس کی ترجمانی حضور سیدی مفتی اعظم یوں کرتے نظر آتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ سرکار غوثیت میں آپ کی ذات ہے. ایک صاحب کے کچھ مریدین تھے، انہوں نے کہا، وہ پیر سچے تھے، انہوں نے ایک قادری سے کہا کہ ہمارے پیر کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے. پہلی بات تو غوث پاک کے بارے میں ہمارا تمہارا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غوث پاک کا فیض تو ہر سلسلے میں جاری ہے. مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا. یہاں ہمارا تمہارے کی کیا بات ہے؟ غوث پاک سب کے ہیں، غریب نواز سب کے ہیں، داتا سب کے ہیں، قطب الاقطاب بختیار کاکی سب کے ہیں، محبوب الہی سب کے ہیں. یہ ہمارے تمہارے میں ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ، اولیاء کو سلسلوں کے خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی عداوت خدا کا اعلان جنگ قبول کرنے کے مترادف ہے. ڈرو اللہ سے. تو ایک صاحب نے کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پیر سے ہی چل کے بات کر لیتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو کہا حضرت دیکھیے آپ کے مرید کیا کہتے ہیں، پیر کی محبت میں کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں. تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا آپ کیا سوچتے ہیں، غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے یا عوام کی گردن پر ہے؟ کس کی گردن پر؟ کہا اولیاء کی گردن پر. یہ بدبخت پیر تو مانتے ہیں مگر مجھے ولی نہیں مانتے. یہ بدبخت مجھے پیر تو مانتے ہیں مگر ولی نہیں مانتے. کیوں؟ اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پر ہے. اب اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو اس بزرگ کے قول کا خیال کرنا چاہیے. یہ سرکار غوث اعظم ہے. اور اختتام پر یہ پڑھ دوں، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا، کیا فرماتے ہیں؟ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرمایا میں عبد القادر سب کا پیر ہوں، میں عبد القادر سب کا پیر ہوں. وہی سرکار غوث پاک نے ہمارے مرشد جن کی نسبت سے قادری برکاتی کہلاتے ہیں، ان سے فرمایا برکت اللہ جو تیرا مرید ہوگا، کہ تیرے ذریعے سے مرید ہوگا، قیامت کے دن اس کی بخشش کرانے کا ذمہ مجھ پر. قادریت جہاں سے بھی مل جائے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صاحب البرکات سے ملے تو پھر سونے پہ سہاگا. اس لیے کہ یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جو تجھ سے اور تیرے ذریعے سے، تیرے خلفاء کے ذریعے سے مجھ سے مرید ہوگا اس کی بخش. بلکہ دوستان پہ اتنے رفیق و شفیق ہے، کہتے ہیں میرے دل کی تمنا یہ ہے. دیکھو حضور کی امت سے پیار کرنا، میرے دل کی تمنا یہ ہے مر کے کوئی بھی قبر میں جائے، اس سے جب فرشتے سوال کریں اللہ مجھے اتنا اختیار دے دے کہ اس کی بجائے میں جواب دے دوں. کتنی محبت ہے ان کو سرکار غوثیت میں. اور پھر برکت اللہ صاحب پر، میرے مرشد سرکار عشقی پریمی پر تو کرم، لیکن سرکار شاہ حمزہ عینی، پھر ان پر تو ان کی تو بات ہی جدا ہے. جب لکھا غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو وہ خدا بھی نہ خدا دا مددے. جب یہ کلام لکھا وہ عالم بیداری میں کئی مرتبہ آخر ارشاد فرمایا حمزہ مجھے وہ کلام سنا دے جو تو نے لکھا ہے غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے.
اور عالم بیداری میں کہیں مت، بلکہ سرکار حمزہ عینی تو ایسی ہستی ہے، ایک مرتبہ کسی نے تانا دیا سیادت پر، تو پھر مسجد میں چڑھے تو دیکھا قلق تھا، دل پر بوجھ تھا کہ ہمیں سیادت کا تانا دیا جائے۔ جب مسجد کے صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے شہزادے غم نہ کر تو ہماری ہی اولاد ہے۔ اندازہ تو فرمائے یہ کرم ہے اس خاندان والا تبار پر، غوث اعظم کا، مولا علی کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی میں بات ختم کر رہا تھا، لیکن سیدہ کی بات آئی تو ایک بات کہہ دوں، سیدہ کی شان کیا ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، میر عبد الواحد بلگرامی سے لے کے سید محمد بلگرامی، میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا کہ خاندان محررہ اور خاندان بلگرام کے بزرگوں کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت امیر محمد سید محمد بلگرامی نے ایک حدیث لکھی، ایک روایت لکھی۔ بعض لوگ کچھ باتوں کو کہانی قصہ کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں دامن چھڑانے کے، لیکن ہمیں ہمارے مرشدوں کی بات، ان کا لکھ دینا ہمارے لیے سند ہے، ان کا کہہ دینا ہمارے لیے سند۔ میر سید محمد بلگرامی، اچھا ایک بات آپ سے کہوں، یہ میں وہ کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں نظم العالی کا، جس پر جو ہے وہ تقریض حضور تاج الشریعہ نے بھی لکھی، اور حضرت پیر علامہ سید اویس میاں صاحب کی بھی ہے، اور بھی۔ اس میں ایک واقعہ ہے، سیدہ کی بات عرض کر دوں بطور مفہوم۔ ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جو فرما رہی ہے حمزہ عینی سرکار کو آپ ہماری اولاد ہیں، انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ صاحب نظم العالی لکھ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا بیٹی تمہارے بابا جائیں، تمہارے ابا جان سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جسے اپنے ایمان کی خبر نہیں وہ اس طرح کی بات کرتا، لیکن وہاں تو علم ما کان و ما یکون موجود۔ فرمایا تمہارے بابا جائیں گے، پھر پوچھا ابا میرے بابا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ تو سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی حضرت مریم جائے گی، مریم بنت عمران، سیدہ کا کھلا ہوا سا چہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جو نبی سب کے دلوں کی راحت ہے، جان احمد کی راحت۔ امام اہل سنت کس کو عرض کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نے دیکھا محوق پہلے دے، اس نے دائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کیا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرمایا مریم بنت عمران۔ سیدہ کے چہرے پہ کچھ آثار آئے، ہمیں بیٹی کیا ہوا؟ تو عرض کیا بابا میں نے سوچا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مردوں میں تو آپ نے اپنا نام لیا، عورتوں میں کہا تو میں نے سوچا شاید آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت مریم کا نام لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فاطمہ، ہوگا یہی جو ہم نے کہا ہے کہ مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کا انداز یہ ہوگا جس سواری پر فاطمہ بنت محمد کو بٹھایا جائے گا، اس سواری کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ فاطمہ بن کر آگے آگے جائے گی، تو مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ یہ شان تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر عادل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضول، یہ طبقہ مجمل الفاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، تو تیرے
تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بے خیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس عنوان کا حق تھا میں نے کوشش کی کہ اپنے بزرگوں کے اقوال اور ان کی کتابوں سے پیش کروں، لیکن چونکہ علمی بے مائگی میرے پاس بے پناہ ہے، میں جو ہے وہ علمی اعتبار سے بے مایا، اور بڑے بڑے علماء خطبہ اور بزرگ یہاں موجود ہے، اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور سچی بات ہے تو اللہ پاک ان بزرگوں کے وسیلے سے بالخصوص حضور سیدی سندی مرشد اجازت سرکار امین ملت سرکار رفیق ملت حضور اشرف ملت کے صدقے میں اللہ پاک، اور اس گنبد کے نیچے جو ہفت اقتاب آرام فرما رہے اللہ ان کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رکھے، نہت میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔